بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم.اے اسلامک ریئل وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، 1400-1500 سال سے نبھایا جانے والا ایک ایسا وعدہ جو ابھی تک نبھایا جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، وہ کھڑکی جو 1400 سال سے بند نہیں ہوئی۔ دوستو، اگر آپ روضہ رسول پہ جائیں اور آپ مواجہ شریف پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی۔ یہ کھڑکی 1400 سال سے بند نہیں ہوئی کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوئم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی توسیع کا حکم دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، وہ یہ کہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کمرہ جنوب کی طرف اکیلا ہے اور مسجد کے لیے اسی جانب توسیع کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا ہٹانا ضروری تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حجرے کے خالی کرنے پہ کیسے آمادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس آتے ہیں کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے، لیکن ام المومنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنے اس شرف و عزت بھرے حجرے سے نکلنے سے انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئے اور 2 دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ جوں کا توں ہی تھا۔ ام المومنین 2 ٹوک انکار کرتی جا رہی تھی اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب دیگر اصحاب رسول بھی ام المومنین کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن ام المومنین نے مختلف طریقوں سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک شرف و عزت والے حجرے میں رہ رہی تھیں جہاں فقط ایک دیوار کے پار ان کے محبوب شوہر کی قبر مبارک تھی۔ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھیں کہ انہیں اس سے دور کر دیا جائے؟ اب کی بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بڑی عمر کی خواتین ساتھیوں نے مداخلت کی، لیکن سیدہ حفصہ نے ایک بڑی شرط کے علاوہ اپنا فیصلہ ترک کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتی رہیں، اور وہ کبھی بند بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا، اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 1400-1500 سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ دوستو، اس کھڑکی کے متعدد نام خود حضرت حفصہ اور خود حضرت عمر ہیں جنہیں امام سیوطی اور ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متوالی بنا ہے، اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے، اور یہ کبھی بند نہیں ہوئی۔ دوستو، یہ تھا وہ وعدہ جسے 1400-1500 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک نبھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔